ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ علامہ سید علی قرار نقوی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مولانا فضل الرحیم اشرفی، مولانا اسد زکریا، یہ لوگ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ، اور اسی طرح رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد، جبکہ فنی معاون کے لیے محکمہ موسمیات کے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضیٰ، اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہو گئے۔ ارکان زونل رؤیت ہلال کمیٹی اسلام آباد جنہوں نے ہمارے ساتھ جو شہید تھے، مفتی محمد اقبال نعیم، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، پیر ممتاز ضیاء نظامی، مولانا ہارون رشید بالاکوٹی، مولانا ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا، اور کچھ مقامات پر ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ عید الفطر یکم شوال المکرم 1443 ہجری 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو مل کر آگے اس وطن عزیز کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی پیارا اور مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور آج یقیناً اس ملک کو، اس قوم کو، لوگوں کو 30 روزے مکمل کرنے کا جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں مدد اور یہ فیصلہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وحدت کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ منظم کریں، اور اس کے ذریعے گھر گھر میں وحدت کے پیغام کو عام کریں۔ میری کوشش رہی کہ میں پورے ملک کے زونل جو ہمارے کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، اور اسی طرح مختلف جو اور ہمارے سامنے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے ان کو پرکھا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی شرعی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال ہماری کوشش انشاءاللہ العزیز آگے بھی یہی رہے گی کہ ہم مل کر آگے بڑھتے رہیں۔ موسمیات والے بھی، سپارکو والے بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے تمام جو پورے ملک میں ان کا نظم ہے اس سے جب رپورٹس لی تو اس میں بھی کہیں پر
चांद नज़र आने की कोई बात नज़र नहीं आई। बलूचिस्तान, पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में भी जो जोनल कमेटियां हैं वो भी हमारे राब्ते में रहीं। बहरहाल अल्लाह ताला इस फैसले को कबूल फरमाए। आए मिलकर आगे बढ़ें, इस मुल्क को आगे लेकर जाएं और फिर जो हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज और हमारे कौमी सलामती के इदारे इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल भी फरमाए और कामयाबियाँ और कामरानियाँ भी अता फरमाए। तो आए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को और इस फैसले को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी था जो कि अब ख़त्म हो चुका है और इससे शबीर आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज कुछ इलाकों में मतला साफ था और कुछ इलाकों में बरालूद था और कहीं पर भी चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा इस तरह से अब ईद 3 तारीख को होगी बरोज़ मंगल, ईद उल फितर अब बरोज़ मंगल होगी और अब 30 रोज़े पूरे होंगे। यकीनी तौर पर रोज़ादारों के लिए खुशखबरी भी है, एक और रोज़ा है जो कल रख सकेंगे और 30 रोज़े अब होंगे और 3 तारीख को अब ईद उल फितर होगी। जी हाँ, भारत में भी शवाल का चांद नज़र नहीं आया। ईद 3 मई को होगी। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ईद का चांद नज़र नहीं आया। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में 30 रोज़ों के बाद ईद मनाई जाएगी। इसके साथ साथ मलेशिया, ब्रुनाई और हांगकांग में 29 रोज़ों के बाद ईद का ऐलान किया गया, जबकि अफगानिस्तान में भी 29 रोज़ों के बाद ईद मनाई गई। तो शवाल का चांद नज़र नहीं आया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है। अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि शवाल का चांद नज़र नहीं आया, चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इस तरह ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल को होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मंसूबे के तहत लोगों को पाकिस्तान और बरतानिया से सऊदी अरब भेजा गया और मुक़द्दस मकाम की तौहीन की गई। कुछ लोगों ने तो एक दिन पहले ही प्लानिंग बता दी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। यहाँ पाकिस्तान में लोगों को उभारा गया, लोगों को इस काम के ऊपर जो है वो तरगीब दी गई और उसके बाद एक साहब जो हैं वो एक ग्रोह लेके वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ शामिल किया और उसके बाद यूके से इसी तरह का एक ग्रोह जो है वहाँ पे पहुँचा। जो लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बात करते रहे कि जी ये होगा वहाँ पे, बल्कि यहाँ तक भी जो है वो ख़बर देते रहे कि जी देखिएगा कल इनके साथ वहाँ पे होता क्या है। जो भी मुतल्लका इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये वाज़ेह हदायत की गई हैं कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट करें। मेरिट के ऊपर यकसू किया जाएगा और वफाक पाकिस्तान का जिस हद तक इसमें ताल्लुक़ है कि वो सूबाई हुकूमतों को एक मुनासिब डायरेक्शन जारी कर दें कि इसमें किसी किस्म का किसी के साथ गैर कानूनी या ज़ाब्ते से हट के कोई सलूक नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने शरीफ खानदान के केसेस पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान का कहना है कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, मस्जिद नबवी में कोई हरकत करने का सोच भी नहीं सकते। शेख रशीद के भतीजे के साथ जो कुछ किया गया वो भी शर्मनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि मई के आखिर पर लोग उनके खिलाफ निकलेंगे। शहबाज शरीफ बहुत जालिम आदमी है, सबसे ज़्यादा लोग पुलिस मुकाबलों में मरवाए। हम हर तरह के सलूक के लिए तैयार हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में अब इनको आवाज़ें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नज़र नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। हमें इनकी तैयारी है, हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है। महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम करेंगे अपना ये इस्लामाबाद की मार्च, आप खुद देखेंगे कि इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं निकलेगी, इसमें औरतें बच्चे निकलेंगे, फैमिलीज निकलेंगी, क्योंकि सबको इस वक्त सारे लोगों को दुख है जो हुआ पाकिस्तान से कि एक तो बैरून मुल्क साजिश
اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو ثابت کر رہے تھے 30 سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہے، ان کو اوپر مسلط کر دیا. الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی، ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ہے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی. مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ جس جگہ اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے وہاں ٹولیاں کھڑی کر کے نعرے لگوائے گئے. بطور مسلمان ہم سب کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں. مزید کہا کہ مدینہ واقعے پر عمران خان کے بیان سے دکھ پہنچا ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جہاں پر کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے بھی آواز آہستہ رکھو، وہاں پر ایک پلاننگ کے تحت ٹولیاں کھڑی کی گئی. اور ظالموں، کیا پاکستان میں سیاست جو ہے اس کا میدان ختم ہو گیا ہے؟ تم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو کچھ کیا ہے، ہم سب شرمندہ ہیں اپنے آقا سے. میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب، جن کو میں عاشق رسول سمجھتا ہوں، وہ اس کی مذمت کریں گے، لیکن ان کے بیانات سے بھی مجھے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کو پامال کرنے کی بیماری وفاق سے چلی. انہیں انا کی بیماری ہے جو صدر اور گورنر پنجاب کو بھی لاحق ہوئی. پرویز الہی کو گیلا اپنے آپ سے کرنا چاہیے. شیخ رشید کی باتیں اس قابل نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، لیکن مسجد نبوی واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا. وہ بہاولپور میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے. آئین اور قانون کو پامال کرنے کی بیماری وفاق سے چلی. یہی بیماری پھر پنجاب میں آئی، 1 مہینہ ڈیرا ڈالا. یہ بیماری کرونا سے زیادہ خطرناک تھی. انا کی بیماری تھی جو صدر محترم کو بھی لاحق ہوئی، اور یہاں پر جو گورنر چیمہ صاحب ہیں ان کو لاحق ہوئی. پرویز الہی صاحب گلہ کر رہے ہیں، وہ گلہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. ایسا کون سا بازو ہے جو راتوں رات 24 گھنٹے میں پلاسٹر بھی ہوتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر جڑ بھی جاتا ہے. نیا پاکستان کا جو ڈھکوسلا تھا، جھوٹ تھا عمران نیازی کا، وہ بہت بری طرح بے نقاب ہوا. 1 پائی کی کرپشن مسلم لیگ نون کے اوپر یہ ثابت نہیں کر سکا. اور ابھی باری آئی ہے توشہ خانے کی، تو حساب نہیں دے پا رہا. اپنی سیاست اس کو بہت عزیز ہے، آئین اس کے لیے چھوٹا ہے. بہاولپور صوبے کے ہم نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے اپنا جو ہے وہ پاس کرائی تھی، اس وعدے پہ قائم ہے. رہی بات شیخ رشید صاحب کی، تو ان کی باتیں اس قابل نہیں ان کو جواب دوں. کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، لیکن جو پاکستان کی رسوائی کا سبب بنے، قانون اپنا راستہ لے گا. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کو یرغمال کر کے واردات کی گئی. جعلی وزیر اعلیٰ کی حلف برداری بھی جعلی تھی. وزیر اعظم سے معاملے پر قانونی بحث کے لیے تیار ہیں. فتنے کی وجہ عثمان بزدار کا غیر آئینی استعفیٰ ہے. کل یہاں پہ واردات ایک جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف برداری کی تقریب تھی. پورا انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا لیا. بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ استعفیٰ، یہ فتنہ ہے. وزیر اعظم کا بیٹا اپنے باپ کی طاقت کے زوم کے اوپر پنجاب پولیس اور پنجاب بیوروکریسی کو گنڈا فورس کے طور پہ استعمال کر کے عدلیہ کو اپنا جو ہے دھوکے میں رکھ کے فیصلے لے، اور ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. آپ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، آفر کرتا ہوں فار اے لائیو لیگل ڈبیٹ. غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ ایک جعلی وزیر اعلیٰ کا غیر آئینی حلف دیا گیا، جس میں کہ اسپیکر اسمبلی بھی انوالو ہو گئے. لیگل ٹیم اس پہ کر رہی ہے، ڈیلیبریٹ کر رہی ہے. جو ہوگا ڈیفینیٹلی چھوڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو منصب سے ہٹانے کے لیے مزید پیش رفت سامنے آ گئی. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو دوبارہ ایڈوائز بھجوا دی. گورنر کے پاس آخری 10 دن رہ گئے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو وفاقی حکومت نے برطرف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے صدر مملکت کو ایڈوائز بھجوائی تھی. مقررہ دن پورے ہونے پر صدر مملکت نے ایڈوائز اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی، جس کے بعد اب وزیر اعظم کی جانب سے دوبارہ صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے. اب آئینی طریقہ کار کے تحت 10 دن کے اندر صدر مملکت اس ایڈوائز پر عمل کے پابند ہیں. اس طرح اب گورنر پنجاب کے پاس آخری 10 دن رہ گئے ہیں، جس کے بعد ان کی گورنرشپ ختم ہو جائے گی اور وزیر اعظم نئے گورنر کی تقرری کے لیے صدر کو ایڈوائز بھیجیں گے.
پرویز الہی اور مونس الہی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف FIR درج کرنے کی مذمت کی ہے. کہتے ہیں کہ وسطائی حکومت نے نہایت ہی بھونڈی حرکت کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شریفوں نے نہ تاریخ سے سبق سیکھا نہ ہی اپنی حرکتوں سے باز آئے. انتقامی سیاست کو شریف برادران نے اپنا وتیرہ بنا لیا. مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے سے عمران خان کا کیا تعلق؟ امپورٹڈ حکومت مذہب کاٹ کھیل کر خطرناک اقدام کر رہی ہے. مونس الہی نے کہا کہ عمران خان مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے اپنا دو ٹوک موقف دے چکے ہیں. حکومت حواس پاختہ ہو گئی. کچھ عید کی بات کرتے ہیں تو عید کی آمد میں صرف ایک روز باقی ہے. خواتین کی تیاریاں تاحال نامکمل ہیں. بازاروں میں خریداروں کا رش عروج پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت خواتین کی تیاریاں بھی جاری ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹرز بھی موجود ہوں گی. مختلف شہروں سے اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے ہمیں ہماری رپورٹرز جوائن کریں گی. اسلام آباد سے اسما شوکت ہوں گی، کراچی سے ثنا فاطمہ اور لاہور سے زنیرہ الیاس ہوں گی. سب سے پہلے ہم شہر قائد کا رخ کر لیتے ہیں کراچی سے. کراچی میں ہمارے ساتھ ثنا فاطمہ موجود ہیں. ثنا، بتائیے گا یہاں پر عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ شاپنگ کہاں تک پہنچی خواتین کی اسپیشلی؟ جی بالکل، آج چاند رات جو ہوتے ہوتے رہ گئی ہے اس میں خواتین کی دعاؤں کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے دعا کی کہ ایک دن اور شاپنگ کا مل جائے، کیونکہ خواتین کی شاپنگ جو ہے کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. تو آج جو ہے کراچی کے بازاروں کا یہ حال ہے کہ رش انتہائی زیادہ ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. خواتین کی کوشش ہے کہ کل تک اپنی تمام تیاری مکمل کر لیں. کوشش ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش جو ہے کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. سینڈلز، چوڑیاں، مہندی، جیولری، ان سٹالز پر سب سے زیادہ رش ہے. زیادہ تر خواتین جو ہے اپنے ملبوسات بنوا چکی ہیں اور اس وقت رش ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دن میں انتہائی گرمی ہوتی ہے تو افطار سے پہلے آنا تو ناممکن ہے. اس لیے افطار کے بعد جو رش شروع ہوتا ہے وہ پھر پوری رات سحری تک جاری رہتا ہے. خواتین بازاروں میں موجود رہتی ہیں. فیملیز کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہیں خواتین، مرد حضرات بھی ہیں جو اپنے کرتے خرید رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی بس ایک دن ہی رہ گیا ہے. بچوں کی جو شاپنگ ہے وہ کی جا رہی ہے اور ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ عید کے دن سب سے ڈفرینٹ نظر آئیں، سب سے خوبصورت نظر آئیں، کیونکہ اب جو عید ہے وہ روایتی طریقے کی عید واپس آئے گی. پہلے 2-2.5 سال ہم نے دیکھا کہ کورونا کی وجہ سے جو ریسٹرکشنز تھی اس میں اتنا ملنا ملانا نہیں تھا، تو لوگوں کی جو عید کی تیاری تھی اس میں ڈیٹیل بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اب جو ہے واپس جب ہماری پرانی روایتی طور پر وہ ایک تیاری دیکھنے میں آ رہی ہے تو خواتین کی بھی کوشش ہے کہ خوب جم کر تیاری کریں، کیونکہ اس عید پر رشتہ داروں سے ملنا ملانا بھی ہوگا، نارمل طریقے سے دوستوں سے بھی ملنا ملانا ہوگا، خوب گہما گہمی ہوگی. تو اسی لیے عید کی تیاری بھی خوب جم کر کی جا رہی ہے. جو خواتین سے ہماری بات ہوئی ہے کہ کس قسم کے ملبوسات بنا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا کل عید والے دن کریں گی پرسوں، تو خواتین کا یہی کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لون کے ملبوسات بنا رہے ہیں اور اسی کے جو ہے میچنگ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈھونڈی جا رہی ہیں. تو خواتین کا کافی ہمیں یہاں پر رش نظر آ رہا ہے جو بازار میں موجود ہیں اور سحری تک بھی ان کا جانے کا ارادہ نہیں ہے. کل کے لیے جو چیزیں جو کام انہوں نے چھوڑے ہیں وہ چوڑیوں اور مہندی کے ہیں، تو کل ان کا زور جو ہوگا وہ چوڑیوں اور مہندی پہ چلا جائے گا اور مہندی کے لیے پارلرز میں بھی ہمیں بہت زیادہ رش نظر آئے گا. تو آج خواتین کی کوشش ہے کہ بازاروں میں کافی کام نمٹا لیا جائے تاکہ کل جو ہے وہ پارلر کا رخ کریں جہاں پر وہ خود اپنی زیبائش کے لیے خوب جتن کریں گی اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ عید والے دن وہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں. جی یعنی عید پر حسین نظر آنے کی تگ و دو میں خریداری کا سلسلہ جاری ہے. ثنا، آپ کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کری تھی، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رخ کر لیتے ہیں لاہور کا. زنیرہ الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں. زنیرہ، سرپرائز تو اب ختم ہو گیا، کل روزہ ہوگا اور پرسوں جو ہے وہ عید ہوگی، تو بازاروں کا بتائیے کیا صورتحال ہے؟ ابھی کل کا دن بھی باقی ہے، آج بھی رش اتنا ہی ہے جتنا چاند رات پہ ہوتا ہے؟ بالکل، اگر دیکھیں تو لاہور میں تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، یہ تو پھر بالخصوص عید کا روز ہے اور یہ جو شہری ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. خواتین بچوں کے ساتھ جو ہے زیادہ جو ہے اس ٹائم بازار میں دکھائی دے رہی ہیں. چاند رات پہ بھی اتنا ہی رش ہوگا، لیکن آج بھی جو ہے چند لوگ جو ہیں وہ چاند رات منا رہے ہیں کہ جی آج آخری دن ہے اور ہمیں تو گھر سے یہ وارننگ دی گئی تھی کہ آج ہی سارا کچھ ختم کر کے آنا اور کل باہر نہیں جانا. تو چاند رات والا رش تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ مہندی بھی لگواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات 12 بجے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ جی کل عید ہوگی. تو آج بھی یہاں پر جب ہم بازار میں آئے تو کچھ خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی بھی سرپرائز مل سکتا ہے 12 بجے، تھوڑی سی امید ابھی باقی ہے، تو اس لیے ہم تو سارا کام ہی آج ختم کر کے جائیں گے. لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جو موجود ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم کل آئیں گے اور مہندی اور چوڑیاں ہم کل خریدیں گے. جبکہ جو مرد حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا تو بالکل آخری مومنٹ پہ ہی ہوتا ہے کہ جب بچوں کی شاپنگ اچھی طرح سے مکمل ہو جائے، خواتین کی شاپنگ مکمل ہو جائے گی گھر کی، تو اس کے بعد ہی ہماری باری کہیں پر آئے گی اور اس کے بعد اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور خریداری کر لیں گے.
لیکن اس ٹائم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں خاصی گہما گہمی ہے، اور صبح کے اوقات میں کیونکہ درجہ حرارت بہت خاصا بڑھ جاتا ہے تو روزے کی حالت میں جو خواتین ہیں وہ بالکل بھی باہر نہیں نکل رہی ہوتی ہیں، اپنی اسکن کا بھی دھیان رکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ عید پہ جو ہے خوبصورت دکھنے کے لیے جہاں اتنی محنت کی جا رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ سیلونس کا رخ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہیں پر بازاروں سے نکلنے پہ بھی اجتناب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اسکن جو ہے وہ ڈل نہ لگے عید والے دن۔ اور آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے اوقات میں خاصی گہما گہمی جو ہے اس ٹائم لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوئے، اور یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے باقی بھی بازاروں میں خاصا رش جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور خواتین کا یہی کہنا ہے کہ جی عید پہ سب سے اچھا دکھنے کے لیے جو ہے ہم لوگ بیسٹ آؤٹ فٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس دفعہ جو ٹرینڈنگ ہے وہ لائٹ کلرز ہیں کیونکہ سمرز کی عید ہے تو ہم لوگ اسی لیے کچھ لائٹ سا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کچھ یونیک ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جب پہنے تو سب پوچھے ضرور کہ کہاں سے لیا ہے، تو لہٰذا اسی جتن میں جو ہے خواتین جو ہے مختلف بازاروں کا رخ کرتی ہوئی اس ٹائم دکھائی دے رہی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی عید پہ اچھا دکھنا ہے تو ہم لوگ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ ٹھیک ہے زنیرہ، رخ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا۔ اسما شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسما بتائیے گا اسلام آباد میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی تیاریاں کہاں تک پہنچی یا صرف ابھی تک کام ہی چل رہا ہے؟ جی بالکل، لاہور اور کراچی کی طرح اسلام آباد بھی کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ چاند تو نظر نہیں آیا لیکن شہری اقتدار میں بھی چاند رات کا سما ہے، اور اس وقت میں F7 کی چاند رات بازار میں موجود اور خواتین جو ہیں وہ دھڑا دھڑ یہاں پر آ رہی ہیں، خوب شاپنگ کر رہی ہیں۔ کسی کو میچنگ کپڑوں کے ساتھ میچنگ جویلری چاہیے تو کوئی میچنگ چوڑیوں کی تلاش میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مہندی جو ایک خاص ایلیمنٹ مانا جاتا ہے عید کے حوالے سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے ہی، حالانکہ کل کا دن ابھی ہے خواتین کے پاس، لیکن وہ آج سے ہی مہندی لگاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ چوڑیوں کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے، جوتے جو ہیں، کھوسے جو ہیں وہ ڈیمانڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو خواتین کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جتنا بھی ٹائم مل جائے، شاپنگ کے لیے ٹائم ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے، اس لیے کوشش ہے کہ خواتین کا کہنا بالکل درست ہے، خواتین کے لیے شاپنگ کا ٹائم ہمیشہ جو ہے وہ انہیں تھوڑا ہی لگتا ہے، اور ابھی کل چاند رات ہے، کل بھی اسی طرح کی گہما گہمی اور رونق دیکھنے کو ملے گی۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی زنیرہ، اسما اور ثنا، آپ تینوں کا شکریہ۔